السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ تمام سامعین و ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی یہ کسی ڈانس کلب کی یا کسی اس موقع کی ویڈیو نہیں ہے جسے ہم عام طور پہ کسی انڈین آئیڈیلس یا کسی اور چیز میں جا کے دیکھتے ہیں، بلکہ یہ ایسی مخصوص جگہوں کی ویڈیو ہے، ایسے رسپیکٹڈ جگہوں کی ویڈیو ہے جہاں سے ویڈیو اگر نہ آتی تو بہت اچھا ہوتا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 15 اگست کو ملک بھر میں آزادی کا جشن منایا جاتا ہے اور اس کے طریقے بھی بہت الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں۔ کہیں پہ تقاریر کی جاتی ہے، کہیں پہ نظمیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، ملک آزاد ہوا، ہمیں اس کی خوشی منانی چاہیے، بلکہ سب سے زیادہ منانی چاہیے چونکہ سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں ہی کی لگی ہے۔ لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوم آزادی کے دن آزادی کے نام پہ اس طرح کی واہیات اور فحاشی بھری چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہے، سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے، تو دل بہت زیادہ کرتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے مسلم ادارے، مسلم اسکولز میں، اسلامک اسکولز کے اندر اسلامک کلچر کو فروغ دینے والے جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں، جہاں پہ مسلم ٹیچرز ہیں، مسلم پرنسپل ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اس طرح سے 15 اگست کے دن اسٹیجوں پہ نچواتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے ان سے کہ کیا ہندوستان آزاد اس لیے ہوا تھا کہ اس دن آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اسٹیج میں لا کر کے نچوائیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ بچوں کو تاریخ سے آگاہ کرتے۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ انہیں ہندوستان کے جو عظیم سورما تھے، جو ہندوستان کے عظیم دانشوران تھے، جو مجاہدین آزادی تھے، جو فریڈم فائٹرز تھے، آپ ان کی داستان انہیں سناتے اور اس طرح کا کوئی چیز آپ انہیں سکھاتے، دیش بھکتی ان کے اندر جگاتے۔ ایک تو انگریز اتنی مشکل سے، اتنی جد و جہد کے بعد، انتھک محنت کے بعد، انتھک قربانیوں کے بعد وہ ہمارے دیش کو چھوڑ کر کے ان سے ہمیں آزادی ملی، لیکن آج یہ کیا ایسی نوبت آ گئی ہے کہ ہم پھر انہی کے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک کو ایک عظیم اور ایک ترقی یافتہ ملک بنانا چاہ رہے ہیں، یا ہم ویسٹرنائزڈ کلچر کو ہم پھر سے پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یاد رکھیں، اسلام میں یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور جتنے بھی ادارے کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے پرنسپل بھی ہوں یا اس کے ٹیچرز ہوں، وہ اس بات کو کان کھول کر کے سنیں کہ آپ جن بچیوں کو نچا رہے ہیں، آپ کو اس کا جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا، اور آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ اس طرح کی چیزیں کیوں کر رہے تھے۔ اور میں پیرنٹس سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی دھیان دیں کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، نہ کہ آپ اپنے بچوں کو ڈانسرس اور کچھ اور بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہو، ٹیچرس ہو، پرنسپلس ہو، یا وہ قوم کے دوسرے لوگوں کو، سب کی ذمہ داری ہے کہ تمام اسکولوں کا دورہ کریں، تمام اسکولز کے اندر وہاں کے جو بھی انتظامیہ ہیں ان سے ملاقات کریں، ان سے ملیں اور انہیں بتائیں کہ یوم آزادی منانے کا جو صحیح طریقہ ہے، جو بہتر طریقہ ہے، آپ اسے اختیار کریں جس سے قوم کو فائدہ ہو۔ آپ یہ بات بتائیں کہ آپ کو ڈانس دکھانے سے قوم کو، بچوں کو کیا فائدہ ہے؟ آپ انہیں اتہاس پڑھاتے، آپ انہیں اسپیچز سکھاتے، آپ انہیں کچھ اور چیز دکھاتے، کچھ اور چیز انہیں دیتے جس سے قوم کو، جس سے ہندوستانی عوام کو فائدہ ہوتا۔ آپ ایک الگ ٹریک پہ لے کر کے جا رہے ہیں، اور میں ایک دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اکثر اسکولز کے اندر، اکثر کوچنگز کے اندر جہاں پہ یہ پروگرامز کرائی جاتی ہے، بچوں کو تو دور کی بات ہے، وہاں کے ٹیچرز کو بھی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پتہ ہی نہیں ہوگی۔ اگر انہیں پتہ ہوتی کہ ہندوستان کی آزادی میں کتنی زیادہ قربانیاں ہندوستانیوں کی لگی ہے، کتنا زیادہ خون بہا ہے، کتنے بے گناہ مارے گئے ہیں، اور کتنے زیادہ پریواروں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، اگر ان قربانیوں کے بارے میں انہیں ذرہ برابر بھی پتہ ہوتا تو اس طرح کی اونچی حرکت نہ تو خود کرتے، نہ اپنے اسکولز میں اور اپنے کوچنگز میں اس طرح کی حرکتیں کرواتے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں، بچیاں ہیں، یا جو پڑھانے والے ہیں، اکثروں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا آخر۔ آج بھی اگر آپ ان جگہوں پہ جا کر کے انہی طلباء سے، انہی طالبات سے پوچھیں گے کہ ہندوستان کی آزادی کے 10 فریڈم فائٹرز کے آپ نام بتا دیں، تو وہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں بتایا ہی نہیں گیا، ان کے ٹیچرز نے انہیں بتایا ہی نہیں ہے۔ ان کا سارا زور ڈانسنگ اور فضول قسم کی چیزوں میں رہتی ہے۔ آپ کو کچھ دکھانا ہے
عوام کو، ان کے پیرنٹس کو، تو کچھ ایسی کریٹیویٹی انہیں کرائیے جو کہ مہذب بھی ہو، جو ایک اچھا بھی لگے اور جس سے ایک صحیح امیج جائے، صحیح تاثر جائے۔ اس طرح کی غلط حرکتیں کر کے قوم کو گمراہ نہ کریں۔ خدا را آپ کے پاس جو بچے قوم نے آپ کو دی ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس میں خیانت نہ کریں، آپ اس کی صحیح تربیت کریں، اسے ایسا بنائیں کہ وہ قوم کی رہنمائی کر سکے، وہ قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کر سکے، وہ قوم کو ترقی دے سکے، وہ ملک کو ترقی دے سکے۔ اس طرح کی چیزیں کریں۔ لاسٹ میں آپ کو بس ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ قیامت کے دن آپ کو ان سارے چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ ان چیزوں کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ آج جو بچی کو آپ اسٹیج میں نچا رہے ہیں، کل وہ سوشل میڈیا میں ناچ کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو بالکل درست سمجھ کے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ آگے بڑھ جائے اور ایک بہت غلط تاثر امت میں اور قوم میں پہنچے گا۔ اس لیے میری تمام لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی چیزوں کو مکمل طور پہ روکنے کی کوشش کریں۔ اس کے برعکس آپ دوسری چیزوں کو پروموٹ کریں جو کہ اچھا بھی لگے۔ آپ نیشنل اینتھمس گوائیے، آپ دوسری اسپیچز ان کو کروائیے، جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ کرائیے۔ انہیں کوئی اور ڈرامہ کروائیے جس سے کہ دیش بھکتی ان کے اندر جگے، اس کے اندر ملک کی محبت ان کے اندر جگے۔ میں آپ کو آخر میں ایک چھوٹا سا نظم آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طرح سے بھی پروگرامز کیا جا سکتا ہے، اس طرح بھی بچوں کو تیار کی جا سکتی ہے۔ آپ اس نظم کو سنیں۔ ہندوستان 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 میرا وطن ہے پیارا پیارا ہم سب کا ہے ہندوستان۔ ارمانوں کے پھول کھلیں گے، ہر شہری مسکرائے گا، ہندوستان ہمارا رشک جنت پھر کہلائے گا۔ ارمانوں کے پھول کھلیں گے، ہر شہری مسکرائے گا، ہندوستان ہمارا رشک جنت پھر کہلائے گا۔ سرما چندن مٹی اس کی آبا کا یہ کہنا تھا، آزادی حاصل کرنے زنجیر کا گہنا پہنا تھا، جان کا نذرانہ دے کر اس گلشن ہی میں رہنا تھا۔ عشق کا منتر ایسا کوئی جب جب بھی دہرائے گا، ہندوستان ہمارا رشک جنت پھر کہلائے گا۔ ارمانوں کے پھول کھلیں گے، ہر شہری مسکرائے گا، ہندوستان ہمارا رشک جنت پھر کہلائے گا۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی رہتے ہیں خوشحال یہاں، ہمت عزم سے قائم رہتا ہے اپنا اقبال یہاں، کنیا کماری سے کشمیر تلک ہے ایک سرتال یہاں، جو ایک بار یہاں آیا یا کا ہو کر رہ جائے گا، ہندوستان ہمارا رشک جنت پھر کہلائے گا۔ ارمانوں کے پھول کھلیں گے، ہر شہری مسکرائے گا، ہندوستان ہمارا رشک جنت پھر کہلائے گا۔ ہندوستان 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 ویڈیو کو ہندوستان۔ سب سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام پیرنٹس اور تمام اسکول کے جو بھی منتظمین ہیں ان تک یہ بات پہنچے اور وہ وقت رہتے ہوئے اپنے ڈیسیزن کو چینج کرے اور جو ہے کہ صحیح فیصلہ لے سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ ملک کے اندر جو بھی فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو ملک کے امن و امان کو توڑنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے نیتوں کو درست کر دے اور ملک کے اندر ایک اچھی فضا قائم کر دے اور ہم تمام لوگوں کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق دے، اور ملک کے اندر ہم سب لوگ جس طرح سے ایکتا اور اکھنڈتا کے ساتھ رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو برقرار رکھے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو دین اور دنیا کی صحت سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔